أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق اللہ مولانا العظیم۔ کوئی تسکی ملی نہ دوا کام آئی، ہر کڑے وقت میں آقا کی ثنا کام آئی۔ سبحان اللہ۔ چارہ گروں کی جہاں چارہ گری ختم ہوئی، ان کے قدموں کی وہاں خاک شفا کام آئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اور حضور راحت قلب و جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں عقیدتوں، محبتوں اور چاہتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد رونق محفل استاذ العلماء والحفاظ حضرت علامہ قاری سیف النبی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، برادران اسلام، ہم سب یہاں جمع ہیں۔ حاجی صادق صاحب، عاشق رضا صاحب، ان کی بابی جو عاشق صاحب نے بتایا کہ وہ قرآن مجید کی حافظہ بھی تھی، سبحان اللہ، ان کی روح کے اصال ثواب کے لیے اس بزم میں حاضر ہیں۔ یقیناً یہ خوبصورت محفل جو عصر کی نماز سے لے کر کے مغرب کی نماز تک قرآن خوانی ہوتی رہی ہے اور سورہ یاسین اور دیگر سورتوں کا قرآن مجید کی تلاوت ہوتی رہی ہے، اور پھر قاری صاحب قبلہ نے بڑی خوبصورت تلاوت فرمائی۔ نماز کے اندر دل چاہ رہا تھا کہ آپ تلاوت کرتے رہیں اور روحوں کو سکون ملتا رہے۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے اتنی خوبصورت نعتیں بھی سنی ہیں، تو یہ سارا کھانا کھلانے کا بھی اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا ثواب ہے۔ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، قرآن مجید نے اس عمل کو بہت انکرج کیا، کھانا کھلانا۔ تو اس ساری جو ایکٹیویٹی ہے، اس کا سب کا ثواب اس ہماری بہن جو حافظہ تھیں، اللہ تعالیٰ ان کی روح کو بچائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ اہل ایمان اپنے فوت شدگان کی بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ والذین جاءوا من بعدہم، جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں، یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، تو جب دعا کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے۔ سبحان اللہ۔ تو فوت شدگان کی بخشش کی دعا مانگنا یہ مومنوں کا شیوا ہے۔ جو شخص دعا کا انکار کرتا ہے وہ ایمان کے ساتھ اس کا تعلق کوئی نہیں بنتا، کیونکہ یہ صرف یہی نہیں ہے، ہر نماز میں ہم اصال ثواب کرتے ہیں، اتحیات بیٹھتے ہیں اور یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے اور قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو بخش دے۔ یہ آیت کریمہ کس نے یہ دعا مانگی تھی؟ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، اور رسول پاک علیہ السلام کی تشریف آوری، حضور کی بعثت اور قرآن مجید کے نزول سے کوئی 2500 سال اپروکسیمیٹلی قبل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مبارک دور ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر کے اس وقت کوئی 1500 سال کے قریب آج جو یونیورسٹیز کے اندر ڈپارٹمنٹ آف ہسٹریز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ریکارڈڈ ہیومن ہسٹری ہے وہ 4000 ایئر سے ہے، اس سے پہلے کے پیریڈ کو وہ بھی کہتے ہیں پری ہسٹرک پیریڈ، زمانہ قبل از تاریخ کی بات ہے۔ تو موجودہ تاریخ، انسانی تاریخ، محفوظ تاریخ، ریکارڈڈ ہسٹری، تمدن، سیولائزیشن، اس کے بانی ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اسی وجہ سے یہ جو
थ्री डिवाइन रिलीजन्स हैं, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, ये क्लेम करते हैं कि हम वी आर ऑफस्प्रिंग ऑफ इब्राहिम, हम इब्राहिम की औलाद से हैं, मगर कुरान मजीद ने कैटेगोरिकली ऐलान किया था मा काना इब्राहिम यहूदियम वला नसरानियम वलाकिन काना हनीफा मुस्लिमा। इब्राहिम न यहूदी थे ना ईसाई थे, वो पक्के सच्चे खरे मुसलमान थे। सुभान अल्लाह। तो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आज से 4000 साल कबल ये दुआ मांगी, रब्बना इग़फिरली वालिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह पाक को अपने पैगंबर खलील की दुआ इतनी पसंद आई कि 2500 साल तक इस दुआ को अपने खजाना करम में महफूज रखा और खलील की दुआ का जिक्र फिर हबीब के कुरान में फरमा दिया। सुभान अल्लाह। कि नबी करीम अलैहिस्सलाम पर कुरान मजीद नाज़िल फरमाया तो सैयदना इब्राहिम की जो कुरान के नज़ूल से 2500 साल कबल दुआ मांगी थी, उस दुआ का जिक्र किया और नबी करीम अलैहिस्सलाम को ये दुआ इतनी पसंद आई, हुजूर ने नमाज के अंदर रख दिया सुभान अल्लाह। ताकि जो भी मोमन बेटा और बेटी नमाज पढ़ेंगे अत्ताहियात में अपने माँ बाप की बख्शिश की दुआएं करते रहेंगे। मुझे एक जगह पर एक बच्चा हमारे पास इदारे में पढ़ने के लिए आया, तो उसने जब नमाज सुनी तो उसने यहाँ दुआ कोई दूसरी मांगी थी, रब्बना आतिना फिद दुनिया। तो मैंने कहा बेटा ये तो दुआ आपने नमाज की सारी सुनाई। उसने कहा हमारे कारी साहब ने बोला था कि यहाँ रब्बना इग़फिरली नहीं पढ़नी, ये दुआ पढ़नी। यानी जिन लोगों के ज़हनों में फतूर आ जाए कि दुआ से फायदा नहीं पहुंचता या इसाले सवाब कोई चीज नहीं है, वो नमाज के अंदर जो सुन्नत दुआ है उसको भी बदलने की कोशिश करते हैं। जबकि जद्दुल अंबिया ये दुआ मांग रहे हैं, इमामुल अंबिया भी ये दुआ मांग रहे हैं और उम्मत के लिए इसका है कि रब्बना इग़फिरली वालिवालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। तो जो शख्स ये दुआ मांगता है अल्लाह ताला माँ बाप के दर्जे भी बुलंद करता है, जो जिसके लिए साले सवाब किए जाए उसके लिए भी मग़फ़िरत होती है और अल्लाह ताला जद्दुल अंबिया की सुन्नत का सवाब भी अता करता है, इमामुल अंबिया की सुन्नत का भी सवाब अता करता है। फिर हदीस मुबारक आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मल मय्यितु फिल क़ब्र इल्ला कल गरीक़िल मुतग़व्विस। कब्र में जो मुर्दा होता है उसकी कैफियत इस तरह होती है जिस तरह की दरिया में डुबकियां खा रहा होता है। ये तो आपको इल्म है, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कब्र जी को है ये रौज़त मिन रियाज़िल जन्नत और खुफ़रत मिन खुफ़रानिन नीरान, या ये जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है या जन्नत के बागों में से एक बाग है। अब हमारे ऊपर है कि हम इसको जहन्नम का गड़ा बनाते हैं या जन्नत का बाग बनाते हैं अपने अमाल के जरिए। इकबाल भी कहते थे कि मरने के बाद या जहान ताज़ा या इम्तिहान ताज़ा, या जहान नया होगा या इम्तिहान नया होगा। अब मोमिन तो कब्र में जाता है तो उसमें अल्लाह की वहदानियत, दीन की हकानियत और हुजूर के बारे में सवाल होता है। तो मोमिन आला हज़रत ने कहा था फरिश्ते जब मुझसे पूछेंगे कि इस हस्ती के बारे में क्या कहता है, तो मैं कहूंगा फरिश्तों मुझसे हुजूर के बारे में पूछते हो, मैं तो मर के पहुंचा हूं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते। बेशक मैं तो इस लम्हे के इंतजार में था, रसूलुल्लाह का दीदार होगा कब्र में, हुजूर से मुलाकात नसीब होगी। तो वो कब्र में अमूमी कैफियत हुजूर ने फरमाया कि जिस तरह मुर्दा जो है उसकी कैफियत होती है, जिस तरह को डुबकियां खा रहा। आगे हदीस के लफ्ज़ सुनिए, यंताज़िरु दावतन तलहक़ुहु मिन अबिन ओ उम्मिन ओ सिद्दीक़ ओ वलदिन ओ सिद्दीक़िन सिकातिन। फरमाया उसको इंतजार होता है, 4 रिश्तेदारों की तरफ से दुआ का इंतजार होता है। कितने लोग बोले सारे? 4 लोगों की तरफ से दुआ का इंतजार होता है, 3 रिश्तेदार और 1 दोस्त। बाप की तरफ से अगर जिंदा है, माँ की तरफ से अगर जिंदा है, वाला दिन औलाद की तरफ से अगर उनमें है कोई, ओ सिद्दीक़िन सिकातिन या मुखलस दोस्त, इसमें रिश्तेदार भी आ जाते हैं और जिनका ताल्लुक है वो भी आ जाते हैं। इनकी तरफ से कब्र वाले को दुआ का इंतजार रहता है, इंतजार रहता है। पर इज़ा लाहिका को फरमाया जब इनमें से कोई पढ़ के उनकी रूह को बख्शता है, काना अहब्बा इलैहिम दुनिया व मा फीहा, दुनिया की हर चीज से बढ़कर कब्र वाले को वो सवाब प्यारा लगता है जो कुरान की सूरत में बुझाया जाता है।
جو درود و سلام کی صورت میں پہنچایا جاتا ہے، جو صدقہ و خیرات کی صورت میں پہنچایا جاتا ہے، جو نوافل پڑھ کے پہنچایا جاتا ہے، جو ثواب پہنچایا جاتا ہے، اس حدیث کے آخر میں حضور نے فرمایا کہ مردوں کو بھی تحفے دو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کے تحفے کیا ہے؟ فرمایا ان حدیۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار لهم، زندوں کا مرنے والوں کے لیے تحفہ یہ ہے کہ کثرت سے ان کی بخشش کی دعا مانگو، سبحان اللہ، ان کے لیے صالح ثواب کرو، ان کے لیے جو ہے صدقہ و خیرات کرو۔ یہ ہے زندوں کا مرنے والوں کے لیے تحفہ۔ تو خوش نصیب ہے وہ جانے والا یا کوئی خاتون جانے والی جن کے لیے پیچھے کوئی دعا مانگنے والا، اصالہ ثواب کرنے والا، صدقہ و خیرات کرنے والا موجود ہو۔ اور یہ جو ہماری بہن حافظہ فوت ہوئی، یہ تو خوش نصیب ہے کہ پاکستان میں بھی ان کے لیے صالح ثواب ہو رہا ہے اور امریکہ میں بھی ان کے لیے صالح ثواب ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے درجے بلند فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ پڑھ کے میں گفتگو کو مکمل ختم کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو قبر میں ایک تو فرمایا کہ قیامت کے دن کئی لوگوں کے نامہ اعمال میں پہاڑ جتنی نیکیاں ہوں گی، پہاڑ جتنی نیکیاں، اور ایک شخص کا درجہ جنت میں فرمایا لا یخفض درجۃ للعبد الصالح فی الجنہ، اللہ پاک اس شخص کا جنت میں درجہ اونچا کرے گا، درجہ بلند کرے گا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے کس عمل کی وجہ سے کر کے میرا یہ درجہ بلند کیا گیا ہے، کون سا میرا عمل تجھے پسند آیا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک اس بندے کو فرمائیں گے بے دعاء والدیک لک، فرمایا تیرے دنیا سے جانے کے بعد تیری اولاد جو تیری بخشش کی دعا کرتی رہی ہے نا، میں نے تو تجھے پہلے ہی بخش دیا تھا، تیری اولاد کی دعا اور اصالہ ثواب کا صدقہ تجھے جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، کیونکہ مختلف کیٹیگری جنت درجے ہیں نا، 8 جنتیں ہیں۔ پتہ ہے حضرت عارصہ کی ماں آئی ہوتی ہوئی یا رسول اللہ مگر مجھے پتہ چل جائے بدر میں وہ جو ہے وہ شہید ہو گئے، تو عرض کی یا رسول اللہ اگر پتہ چل جائے کہ عارصہ جنت میں گیا ہے تو پھر تو میں صبر کروں گی، اگر نہ ہو تو پھر میں روؤں گی اور اتنا روؤں گی کہ میری آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یا ام حارثہ، یہ دستور تھا اردو میں گفتگو۔ حضور نے فرمایا حارثہ کی ماں تو ہلاک ہو، تم یہ سمجھتی اب جنت میں نہیں گیا؟ فرمایا تیرا بیٹا صرف جنت میں نہیں، وہ جنت الفردوس میں گیا۔ سبحان اللہ، جنتیں ہیں جو ہے، تو فرمایا اللہ تعالیٰ درجے بلند کرتا رہتا ہے، ایک جنت سے دوسری جنت تک، ایک درجے سے دوسرے درجے تک اللہ کی ذات جو ہے وہ انسانوں کو لے جاتی ہے۔ اور یہ دعا کے ذریعے، اصالہ ثواب کے ذریعے اعمال گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ درجے بھی بلند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے لیے قبر میں آسانی بھی پیدا کرتا ہے۔ بہت ساری احادیث ہیں اس کے اوپر، بہت سارے جو ہے وہ واقعات ہیں اس کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ زندوں کی دعا سے کس طرح مرنے والوں کے گناہ معاف کرتا ہے، ان کے درجے بلند کرتا ہے۔ حاجی سعادت قادری صاحب جو ہے انہوں نے اس محفل کا اہتمام کیا اس نیت کے ساتھ کہ ان نگار کی بیٹیوں کی طرح اس بچی کو جو ہے وہ انبیاء کا لائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے دیکھیں پاکستان کا یہ جو ایک کمیڈین یہ جو امریکہ کے لیے آیا، تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ انسان کی موت کا وقت بھی مقرر ہے، جگہ بھی مقرر ہے۔ سبحان اللہ، کچھ جگہ بھی اسی جگہ پہنچے گا۔ آپ جو بھی پلان کرتے رہیں، پلاننگ وہی ہے جو اللہ کی پلاننگ ہے، اللہ کا جو منصوبہ ہے وہی کامیاب ہونا ہے، باقی سارے منصوبے انسان کے ناقص ہیں، برے منصوبے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کے اوپر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ دور پر فتن ہے، ہر وقت ایمان کو خطرہ ہے۔ ماں باپ گھر میں ہوں، اولاد کو چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت کرے۔ ماں باپ جس گھر میں ہوں وہ اس گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ کی برکتیں ہوتی ہیں، اور ماں باپ کے بغیر گھر برکتوں سے اور رحمتوں سے خالی ہوتے ہیں۔ اس دور پر فتن میں اگر کوئی شخص سعادت مندی ہے اس کی، اگر ماں باپ کی وہ خدمت کرتا ہے، حضور نے فرمایا ان کے چہرے کی زیارت بھی حج مبرور کا ثواب عطا کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے عرض کی وَإِنَّ أَطَاعَكُمْ اللَّهَ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، یا رسول اللہ اگر کوئی دن میں 100 بار ماں باپ کا چہرہ دیکھے تو پھر فرمایا اللہ اطیب و اکبر، فرمایا اللہ بڑا پاک ہے، اللہ بہت بڑا ہے۔
کوئی مطلب یہ تھا کہ 100 بار بھی ماں باپ کا چہرہ محبت سے دیکھے گا تو میرا رب 100 حجوں کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. اس وجہ سے کر کے دعا، اصال ثواب، مغفرت، صدقہ و خیرات، یہ مومن کو جو ہے وہ، اور یہی ترہ امتیاز ہے. اقبال فرماتے تھے کہ موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے کہ شام زندگی صبح دوام زندگی. سبحان کہ اللہ. دائمی زندگی کی صبح کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب قبر کے امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور وہ قرآن مجید کا یہ اعلان فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ہم ان کی اس زندگی سے زیادہ پاکیزہ زندگی بھی عطا کرتے ہیں، اور جو عمل ان نے کیے تھے ان عملوں سے کئی گنا بڑھ کر ان کو اجر بھی عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کی مغفرت فرما کر ان کے درجات کو بلند فرمائے. دعا فرمائیں کہ حضرت علامہ مولانا قاری سیف اللہ قاری صاحب. آنکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. جی سوہانی گری چمکاتے پاکا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کی قدسی کہے ہاں رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. آقا تیری آرزو میں جینا، تیری جستجو میں مرنا، یہی میری زندگی ہے، یہی میری بندگی ہے. یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ. یا الہی صدقہ آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو قبول. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا